السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رمضان المبارک 2026 بیانات کے سلسلے میں آج 5واں بیان ہے۔ کتاب ہے سؤال القبر رحلۃ الی العالم الآخر۔ امام غزالی رحمہ اللہ تعالیٰ کی یہ تصنیف ہے، اور جیسا کہ آپ کے علم میں ہے اس کتاب کا موضوع موت اور موت سے متعلق معاملات ہیں۔ پچھلے چند بیانات میں کچھ باتیں آپ کے سامنے رکھیں جو کہ امام غزالی رحمہ اللہ تعالیٰ نے اپنی اس کتاب میں تحریر فرمائی ہیں۔ ایک تو یہ کہ موت کو یاد کرنے کے اعتبار سے لوگوں کی 3 قسمیں ہیں۔ اول قسم وہ ہے جو دنیا میں مگن ہے، اول تو موت کو یاد ہی نہیں کرتے، اور اگر یاد کریں تو وہ بھی صرف اپنی دنیا کے جانے پر افسوس کر رہے ہوتے ہیں اور موت کی مذمت کرتے ہیں۔ اس طریقے سے جو موت کو یاد کرنا ہے اس سے اللہ تعالیٰ سے دوری پیدا ہوتی ہے۔ دوسری وہ قسم ہے کہ وہ لوگ کہ جنہوں نے ابھی ریسنٹلی یعنی توبہ کی ہوتی ہے، وہ اپنی زندگی کو بدلنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں۔ ایسے لوگ موت کو کثرت سے یاد کرتے ہیں، لیکن وہ موت کو پسند نہیں کرتے، اور پسند نہ کرنے کی وجہ یہ ہے کہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ابھی ان کے اچھے اعمال ایسے نہیں ہیں، ابھی ان کے اعمال کی حالت وہ نہیں ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کا سامنا کر سکیں۔ اس کے بعد تیسری قسم وہ ہے کہ جن کو ہم عارفین کہتے ہیں، اور یہ وہ لوگ ہیں جو ہمیشہ موت کو یاد کرتے ہیں اور موت کو پسند بھی کرتے ہیں۔ موت کو پسند اس لیے کرتے ہیں کہ جب یہ دنیا میں ارد گرد گناہ اور یہ افراتفری اور سب کچھ دیکھتے ہیں تو یہ چاہتے ہیں کہ یہ اس دنیا کو چھوڑ کر چلے جائیں۔ اور دوسرا یہ کہ موت کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سے ملاقات، تو اس وجہ سے بھی یہ موت کو پسند کرتے ہیں۔ دیکھیے، اکثر لوگ جو موت کو یاد کرتے ہیں وہ بس زبان سے اس کا ذکر کر رہے ہوتے ہیں۔ امام غزالی رحمہ اللہ تعالیٰ نے اپنی اس کتاب میں فرمایا ہے کہ یہ زبان سے ذکر کرنے والے لوگ دل سے موت کو یاد نہیں کر رہے ہوتے۔ موت کی یاد کو پختہ کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ انسان دل سے موت کو یاد کرے، یعنی اپنے دل کو فارغ کر کے اور اس کے بعد ذرا غور و فکر کرے اور سوچے کہ موت کیا ہے۔ اس کے بعد گفتگو ہوئی امیدوں کے حوالے سے کہ موت سے غافل کرنے والی چیز یہ ہے کہ انسان جو ہیں وہ لمبی امیدوں کو اپنے سامنے زندگی میں رکھتے ہیں، اسی وجہ سے غفلت کا شکار ہیں اور موت کو یاد نہیں کرتے۔ اور پھر لمبی امیدیں کیوں ہیں؟ تو اس کے 2 اسباب ہیں۔ ایک تو یہ کہ دنیا کی محبت، اور دوسرے یہ کہ جہالت۔ جہالت کا مطلب یہ ہے کہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جو موت ہے یہ اگر آئے گی بھی تو بڑھاپے میں آئے گی، اور بعض ایسے ہیں جو موت کا بالکل بھی نہیں سوچتے، اور ایسی انہوں نے اپنی زندگی کی تیاری رکھی ہوتی ہے کہ جیسے ہزاروں برس انہوں نے زندہ رہنا ہے۔ دوسروں کی موت کو دیکھتے ہیں، تعزیت بھی کرتے ہیں، لیکن یہ نہیں سوچتے کہ یہ موت ان کو بھی آنی ہے۔ تو انسان کی جو موت سے غفلت ہے اس کی وجہ اس کی لمبی امیدیں ہیں، اور ان لمبی امیدوں کی وجہ کیا ہے؟ دنیا کی محبت اور اس کے علاوہ جہالت۔ یہ ہے وہ خلاصہ کہ جو کہ ان بیانات کا
کہ جو ابھی تک آپ نے سنے ہیں، تو آئیے آج کے بیان میں جو موضوع ہے اس کا آغاز کرتے ہیں۔ یہ امام غزالی رحمہ اللہ تعالیٰ کی کتاب میں تیسرا باب ہے، اور اس کا موضوع ہے موت کی سختی اور شدت اور اس وقت کے مستحب احوال۔ جب میں نے اس چیپٹر کو پڑھا تو حقیقت میں زندگی میں پہلی مرتبہ یہ اندازہ ہوا کہ جسے ہم حالت نزع کہتے ہیں اور حالت نزع کی سختی کہتے ہیں، اس کا مطلب کیا ہے۔ امام غزالی رحمہ اللہ تعالیٰ کی اس تحریر کو پڑھتے ہوئے مجھے کئی مرتبہ رکنا پڑا، ان الفاظ کو پڑھ کے اور غور و فکر کر کے یہ اندازہ کرنا پڑا کہ یہ اس تمام تحریر، یعنی ایک ذہنی طور پہ اس تحریر کا احاطہ کرنا وہ ایک علیحدہ سے ایک چیلنج ہے۔ اور جس طرح سے امام غزالی رحمہ اللہ تعالیٰ نے موت کی سختی اور شدت کو بیان کیا ہے، حقیقت میں نے اس سے پہلے کبھی کسی اور کتاب میں نہیں پڑھا۔ میری آپ سب سے یہ درخواست ہے کہ آپ جو میرا لیکچر سن رہے ہیں اس کو بڑی توجہ سے سنیے، اور ایسے وقت میں سنیے کہ جب مصروفیت نہ ہو، اور بار بار بھی سن سکتے ہیں۔ امام غزالی رحمہ اللہ تعالی اس تیسرے باب میں جو موت کی سختی اور شدت اور اس وقت کے مستحب احوال سے متعلق ہے، اس میں تحریر فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص دنیا کی بہترین نعمتوں میں اور لہو و لعب کی عمدہ مجلسوں میں موجود ہو، لیکن ساتھ اسے یہ بھی خدشہ ہو کہ ابھی کوئی سپاہی آ کر اس کو 5 لاٹھیاں مار دے گا، تو اس کا سارا مزہ جو ہے وہ خراب ہو جائے گا اور اس کی زندگی اجیرن ہو جائے گی، کیونکہ اب ایک تلوار سر پہ لٹکی ہوئی ہے کہ یہ ساری محفل جمی ہوئی ہے، سب کچھ ٹھیک ہے، لیکن ابھی کہیں سے بھی کوئی ایک سپاہی نمودار ہوگا اور وہ سپاہی آ کر 5 لاٹھیاں 10 لاٹھیاں مارے گا، تو یہ شخص کیا ہے، اس کا سارا مزہ جو ہے وہ کرکرا ہو جائے گا، چوکنا ہو کے بیٹھے گا، کبھی ادھر دیکھے گا کبھی ادھر دیکھے گا۔ امام غزالی رحمہ اللہ تعالی مزید تحریر فرماتے ہیں کہ یہی وہ انسان ہے کہ اس کی ہر سانس میں یہ انتظار موجود ہے کہ ملک الموت نزع کی سختیوں کے ساتھ اس کے پاس آنے والے ہیں، لیکن اس کے باوجود انسان اس سے غافل ہے، اور اس کا سبب، اس غفلت کا سبب صرف جہالت اور دھوکہ ہے۔ موت کی سختی اور شدت کا اندازہ حقیقت میں صرف اس شخص کو ہوتا ہے جس نے موت کا مزہ چکھا۔ البتہ جس نے موت کا ذائقہ نہ چکھا ہو تو وہ 2 طریقے سے اس کا اندازہ لگا سکتا ہے۔ ایک تو یہ کہ انسان کو اپنی زندگی میں بعض اوقات بدن پر جو تکلیفیں برداشت کرنی پڑتی ہیں، اس سے وہ تھوڑا اندازہ لگا سکتا ہے کہ اگر اس تکلیف سے، یہ جو زخم لگا، چوٹ آئی، اس سے مجھے جو تکلیف ہو رہی ہے تو موت کی تکلیف کتنی زیادہ ہوگی۔ اور دوسرا یہ کہ وہ لوگ جو حالت نزع میں ہوتے ہیں، اگر ان پر جو شدت اس وقت طاری ہوتی ہے اس کو دیکھے تو بھی انسان کو کسی حد تک اس تکلیف کا اندازہ ہو سکتا ہے۔ یہاں امام غزالی رحمہ اللہ تعالی حالت نزع کی تکلیف اور شدت سے متعلق اپنی تحقیق میں بہت تفصیل سے یہ حالات ہمارے سامنے رکھتے ہیں۔ فرماتے ہیں اصل میں تکلیف جس کو محسوس ہوتی ہے، یعنی ہمیں کوئی بھی دنیا میں کوئی بھی چوٹ لگے، بیماری آئے، تو تکلیف جس کو محسوس ہوتی ہے وہ انسان کی روح ہے۔ روح انسان کے ہر عضو، ہر حصے، ہر رگ میں موجود ہے۔
اور جس عضو میں روح موجود ہوتی ہے اس کو تکلیف ہوتی ہے، البتہ وہ حصہ کہ جس کے اندر بذات خود روح موجود نہیں ہے تو اس میں تکلیف نہیں ہوتی۔ اب مثال کے طور پہ جو بال ہیں، اگر ایک بال کو پکڑ کے ایک کینچی سے کاٹا جائے تو کیا ہے، کوئی تکلیف نہیں ہوتی، کیوں؟ بال میں بذات خود روح موجود نہیں ہے۔ ناخن کاٹا جائے، بذات خود اس میں روح موجود نہیں، لیکن اگر انہیں بالوں کو جڑ سے کوئی پکڑ کے کھینچے تو کیا ہے، تکلیف ہوگی، کیونکہ جو اسکل کا وہ حصہ ہے اس میں روح موجود ہے۔ تو فرماتے ہیں کہ جس حصے میں بھی روح موجود ہے اس پر کوئی تکلیف آئے گی تو کوئی وہاں چوٹ لگے گی یا کچھ ہوگا تو تکلیف محسوس ہوگی، وہ تکلیف اصل میں روح کو محسوس ہو رہی ہے۔ تو مثال کے طور پہ یہ میں اپنی طرف سے مثال دے رہی ہوں کہ اگر کسی شخص کی بازو کی ہڈی ٹوٹ گئی تو اب یہ جو چوٹ لگی تھی یہ بازو کی ہڈی پر لگی تھی، تو روح کا جو حصہ اس جگہ میں ہے یعنی اس بازو میں ہے اس میں تکلیف ہوگی۔ پاؤں میں روح کا جو حصہ ہے اس میں اس کا اثر نہیں ہوگا، وہاں تکلیف نہیں ہوگی۔ تو تکلیف جو ہوتی ہے، چوٹ، زخم یا جو بھی ہے، یہ جسم پر آتا ہے اور جسم کے توسط سے اس کا اثر روح میں جاتا ہے اور روح پھر تکلیف محسوس کرتی ہے۔ لیکن کیا ہے، اس کانسیپٹ کو اچھی طرح سمجھ لیجئے کہ براہ راست روح پہ تکلیف نہیں آ رہی۔ ہمیں دنیا میں جو اس طرح کی چوٹیں یا جسمانی آزمائشیں آتی ہیں وہ جسم پہ آتی ہیں اور جسم کے توسط سے روح تک پہنچتی ہیں، یہ پہلی بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ جسم کا جو حصہ متاثر ہوتا ہے صرف اس حصے کی روح میں تکلیف ہوتی ہے۔ حالت نزع، حالت نزع اس تکلیف کا نام ہے جو براہ راست روح پر آتی ہے اور یہ روح کے تمام اجزاء پر طاری ہوتی ہے، کیونکہ روح کو ہر رگ، ہر پٹھے، ہر جوڑ، ہر بال کی جڑ اور چوٹی سے لے کر پاؤں تک ساری جلد سے کھینچا اور نکالا جاتا ہے۔ لہٰذا اس تکلیف کی مثال دنیا کی کسی تکلیف میں موجود نہیں ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ زندگی میں جب انسان کو کوئی چوٹ لگتی ہے، جسم کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے، بیماری آ جاتی ہے سخت، تو انسان کے دل اور زبان میں اتنی قوت ہوتی ہے کہ وہ مدد کے لیے لوگوں کو پکارتا ہے، چیختا ہے، اپنی اس تکلیف کا کسی طرح سے ہائے کر کے یا ویسے اظہار کرتا ہے۔ لیکن حالتیں جب نزع جب طاری ہوتی ہے تو مرنے والے کی آواز اور چیخ و پکار تکلیف کی شدت کی وجہ سے بند ہو جاتی ہے، کیونکہ موت کی تکلیف اس کی ہر قوت اور ہر عضو کو کمزور کر دیتی ہے اور انسان کی زبان میں مدد مانگنے کی طاقت ہی نہیں رہتی۔ اگر اس کے بدن میں کچھ طاقت ہو تو روح کے نکلنے اور اس کے کھینچے جانے کے وقت اس کے حلق اور سینے سے غرغرے کی آواز سنائی دیتی ہے۔ مرنے والے کا رنگ خاکستری ہو جاتا ہے، گویا اس سے وہ مٹی ظاہر ہو جاتی ہے جو اس کی فطرت کی اصل ہے۔ آنکھوں کے دونوں ڈھیلے پلکوں کی طرف اٹھ جاتے ہیں، دونوں ہونٹ سکڑ جاتے ہیں اور زبان اپنی جڑ کی طرف سمٹ جاتی ہے۔ انسان کی موت اس کے ایک ایک عضو پر تدریجاً طاری ہوتی ہے۔ پہلے اس کے دونوں پاؤں مردہ ہو جاتے ہیں، پھر اس کی پنڈلیاں اور اس کے بعد دونوں رانیں، یہاں تک کہ معاملہ انسان کے حلق تک پہنچ جاتا ہے۔ اس وقت انسان کی نظر دنیا
اور دنیا والوں سے ہٹ جاتی ہے اور اس پر توبہ کا دروازہ بند ہو جاتا ہے. یعنی جب حالت نزع طاری ہوتی ہے تو انسان پر دوسری دنیا کا دروازہ کھل جاتا ہے. اسی لیے جو حدیث شریف ہے حضرت براء بن عازب رضی اللہ عنہ کی، تو کیا ہے، مرنے والے کو فرشتے نظر آنے لگتے ہیں. یہ حالت نزع کی وہ حالت ہے کہ اس وقت توبہ کا دروازہ بند ہو چکا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تقبل توبۃ عبد اذا لم یغرغر، جب تک کہ بندہ غرغرے کی کیفیت میں نہ جائے اس وقت تک اس کی توبہ قبول ہوتی ہے. اور پھر کیا ہے کہ جب وہ غرغرے کی کیفیت میں چلا گیا تو کیا ہے کہ اس کی توبہ قبول نہیں کی جائے گی. یہ ہے موت کی سختی اور شدت جو کہ امام غزالی رحمہ اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعا فرماتے تھے اللہم حون علی محمد سکرات الموت، اے اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر موت کی سختی کو آسان فرما دیجیے. حضرت اوزاعی رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہمیں یہ روایت پہنچی ہے کہ میت اپنے قبر سے اٹھائے جانے کے دن تک موت کی تکلیف محسوس کرتی رہے گی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لو ان شعرة من شعر المیت وضعت على اہل السماوات والارض لماتوا بإذن اللہ لأن في كل شعرة الموت ولا يقع الموت بشيء إلا مات. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر میت کے بالوں میں سے ایک بال جو ہے اس کو تمام آسمان اور زمین کے جو لوگ ہیں ان پر رکھ دیا جائے، یعنی کچھ ایسا ہو کہ ایک بال مرنے والے کا، جو شخص مر چکا ہے، اسے رکھ دیا جائے کہ اس بال کے نیچے سارے آسمان اور زمین والے آ جائیں تو اللہ کے حکم سے وہ سب کے سب مر جائیں گے. اس لیے کہ جو میت ہوتی ہے اس کے ہر بال کے اندر موت موجود ہوتی ہے، اور موت جس چیز پر بھی واقع ہوتی ہے تو وہ چیز مر جاتی ہے. اللہ رب العزت ہم سب کو اچھی اور پاکیزہ زندگیاں نصیب فرمائیں. اللہ رب العزت ہم سے جو گناہ سرزد ہوئے ان کی بخشش فرما دے. رب اغفر لی ذنبی کلہ دقہ وجلہ واولہ وآخرہ وعلانیتہ وسرہ. اللہ رب العزت ہمارے اس تمام گناہوں کی بخشش فرما دے. اللہ رب العزت ہمیں پاکیزہ زندگیاں آگے نصیب فرمائیں. اللہ رب العزت ہمارے دلوں میں نور بھر دے، ہمارے دل صاف اور اجلے ہو جائیں. اللہ رب العزت ہم پر موت کی سختیوں کو آسان فرما دیں. اللہم حون علینا سکرات الموت. اللہ رب العزت اس رمضان المبارک کے مہینے میں ہم سب کو بہترین عبادات کرنے کی توفیق عطا فرمائیں اور ہماری عبادات اور ہماری دعاؤں کو قبولیت کا درجہ عطا فرمائیں. اللہ رب العزت ہماری اولادوں کو صالح رکھیں، انہیں دین پر قائم رکھیں. سب سننے والوں سے گزارش ہے مجھے اور میرے اہل خانہ کو اس مہینے میں اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے. ان ویڈیوز کو کہ جو المشکات کے پروگرام کے تحت آپ تک پہنچ رہی ہیں ان کو شیئر کیجیے. آج کے دور میں یہ معلومات بہت ضروری ہے. الحمدللہ ہمارے بہت سارے علماء بہت اچھا کام کر رہے ہیں. تو یہ جو ادنیٰ سی کاوش ہے، میری سب سے گزارش ہے کہ آپ اسے سنیے، آپ زیادہ سے زیادہ آگے لوگوں تک شیئر کریں. یہ چینل صرف اور صرف صدقہ جاریہ کے لیے ہے.
اس سے کوئی ذاتی منافع ذاتی آمدن نہیں حاصل کی جاتی، لہٰذا یہ سب کے لیے صدقہ جاریہ اور بہترین اجر ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔